وخير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، اس کے ذکر اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شب جمعہ ہے بہترین ہستیوں پر، یعنی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اصحاب با وفا کو بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام اظہار حقیقت میں ہم آپ کی خدمت پہ بھی سلام عرض کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہماری یہ نشست چھٹی نشست ہے. ہم نے حقائق کے پردے چاک کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس کا بنیادی مقصد اتحاد کی فضا کو واپس امت کے درمیان لوٹانا تھا. رواداری، برداشت اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے ایک ماحول کو پیدا کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے. جبکہ کچھ لوگ جن کا مفاد تفرقے سے وابستہ ہے، وہ تفرقے کو ہوا دینے میں لگے ہوئے ہیں. ایک طرف سے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کے عشق میں آل رسول سے عشق کرنے والوں کو پوری طرح سے بلڈوز کر دیا جائے اور ایک پورے مکتب کو ملیامیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. تو دوسری طرف سے کسی حد تک شدت پسندی ریاکشن کے طور پر نظر آئے کہ نتیجتاً امت مسلمہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. ایسے ماحول میں ہدایت ٹی وی کو الحمدللہ یہ امتیاز حاصل ہے کہ اعتدال کی راہ چلتے ہوئے امت مسلمہ کے درمیان رواداری کی فضا قائم کرے، افہام و تفہیم کی فضا قائم کرے، اتحاد اور یکجہتی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے. گو کہ ہمیں پوری طرح سے اس میں کامیابی کا یقین نہیں، لیکن کوشش اگر ہم کرتے رہیں گے اجر پر یقیناً ہم مطمئن ہیں کہ اللہ ہمیں دے گا. کہ ہم لوگوں کو اتحاد کی طرف بلا رہے ہیں. اتحاد کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ کی مضبوط رسی جس کو تھامنے کا حکم دیا ہے وہ قرآن مجید ہے اور میری اطرت اور میرے اہل بیت ہیں. ان دونوں کے ساتھ تمسک کرو گے تو حقیقت میں اللہ کی رسی کو تم تھامو گے. ان دو میں سے ایک کا بھی انکار کرو گے تو کبھی بھی تمہیں نجات نہیں مل سکتی، تفرقے سے بچ نہیں سکتے، گمراہی سے بھی تم بچ نہیں سکتے. گمراہی سے بھی بچنا ہے ہمیں، تفرقے سے بھی بچنا ہے اور آخرت کو اپنی سنوارنا بھی ہے. تو کیا کریں؟ ہم حضور کی وصیت پر عمل کریں. وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے جس قوم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اپنے نبی کی کیا وصیت ہے اور اپنے خدا کا کیا حکم اور کیا فرمان ہے. اللہ نے فرمایا مضبوطی سے رسی کو تھام لو اللہ کی،
حضور نے فرمایا قرآن اور اطرت اللہ کی رسی ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، یہ ثقلین ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب اس کے مقابل میں ایک سرکاری سوچ پیدا ہوئی، درباری ملا تاریخ کے اندر انہوں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا کہ جو حکومت اور حکومتی مفاد کے ساتھ ہو، ہرگز حق کو نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، بلکہ حق کو پس پش ڈال کر کے حکومت کو راضی کرنے، سرکار کو راضی کرنے اور اقتدار والوں کو، حکماء کو، عمراء کو خوش کرنے کے در پہ رہے۔ چنانچہ کارخانے حدیث کے بنانے کے بھی کھل گئے۔ بنی امیہ نے اس پر تو بہت خرچ کیا، لاکھوں کی تعداد میں احادیث بنائی گئیں، اور احادیث کے سلسلے میں بس یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کی نبوت و رسالت کے کھلم کھلا اعلان سے لے کے حضور کی رحلت تک 23 سال کی زندگی میں اگر حضور اکرم ہر سانس پر بھی ایک حدیث سناتے تب بھی اتنی حدیثیں نہ ہو پاتی جتنی حدیثیں بعد میں لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر دی، لاکھوں کی تعداد میں۔ اس میں جو بنیادی بات یہ تھی کہ کسی طرح لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھا جائے۔ بنیادی طور پر بات یہ تھی کہ علی اور اولاد علی کو آئسولیٹ کر کے حکومت کو مضبوط کیا جائے، اور جو اقتدار پر ہو اس حاکم اور حکومت والے کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسی حدیثیں تیار کی جائے اور بنائی جائے اور لوگوں کے درمیان مشہور کر دی جائے کہ عام لوگ ان حدیثوں کو لے کر کے حق سے دور ہو کر اطمینان کے ساتھ اسی کو دین اور اسی کو سچ اور اسی کو حق سمجھ کر کے عمل کرنے لگ جائیں۔ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ ہو جائے کہ بعد میں اگر کوئی سچ ظاہر ہو تو وہ جھوٹ لگنے لگے۔ یہ صرف انگریزوں کا فارمولا نہیں تھا، بلکہ ہر دور میں مکار حکمرانوں کا یہی فارمولا تھا کہ اس قدر جھوٹ کو رواج دو کہ وہ حق بن جائے، اور پھر جب کوئی سچ بولنے والا جرأت کرے تو اس کی بات جھوٹی نظر آئے۔ چنانچہ جب 1400 سال کے بعد حق کو ظاہر کیا جا رہا ہے، البتہ ہر زمانے میں علماء حق نے حق کو ظاہر کیا، اس کے لیے قربانیاں دیں، انہی سلسلوں کو، انہی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ہدایت ٹی وی نے بھی یہ اپنے سر پر ذمہ داری لی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے امت کو تفرقے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بتائیں کہ اللہ کی رسی کیا ہے، انہیں بتائیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ ہمیشہ سرکاری اور درباری لوگوں کے ساتھ ہی حق نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اس کا الٹا ہوتا ہے۔ تو میجارٹی جو آج دنیا کی بیدار ہے، ہوشیار ہے، الحمدللہ عوام اس وقت وہ پرانے زمانے کی طرح نہیں ہے، اندھی تقلید میں آج کے نوجوان مبتلا نہیں ہے۔ آج سوال کرتے ہیں کیوں ہم کسی کو مانیں، کیوں ہم کسی کی پیروی کریں۔ ہمیں ایک دو اہم باتوں کو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ پر ہونے والے جھوٹے لفظی حملے کا علمی اور تحقیقی ڈاکومنٹڈ جواب دیا۔ شیخ الاسلام نے قرآن مجید کے بعد جو اللہ کے نبی کے ولی اور وسیع مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا کلام ہے، اس کو بے سند گردانے کی ناکام کوشش کی، اور ہم نے 35 ان کتابوں کے آپ کے سامنے نام بھی رکھے، اور آپ نے ان کتابوں کی بھی کسی حد تک دیدار کیا کہ وہ کتابیں کہ جو سند پر، صرف سند پر لکھی گئیں، ورنہ نہج البلاغہ سے متعلق ہمارے پاس اس وقت 300 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، اور ہر مکتب فکری نے کوشش کی ہے کہ نہج البلاغہ کو سمجھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے بعد اگر کوئی جاندار، نورانی، ایفیکٹو